آج کی جو اپنی کہانی ہے یہ ایک پاگل کی کہانی ہے. پاگل اسٹوڈنٹ, ہسٹری کا اسٹوڈنٹ. یہ جو ہسٹری کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے کیا کام ہوتے ہیں معلوم؟ یہ جو پرانی جو عمارتیں ہوتی ہیں, پرانی جگہیں ہوتی ہیں, وہاں جا کے ریسرچ کرتے ہیں. یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے جو ہسٹری کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. ایسا ہی یہ اسٹوڈنٹ ہے, ہسٹری کا ایک پاگل اسٹوڈنٹ. اور یہ پاگل ابھی نہیں, یہ پاگل ہو جائے گا, لیکن کیسے ہو جائے گا میں بھی بتا رہا ہوں. کہ اس کے ذمے یہ ایک کام سونپا گیا کہ بھائی ایک کام کیجئے کہ ایک پرانی عمارت ہے, تم نے وہاں جا کر اس پہ ریسرچ کرنی ہے. اس کو یونیورسٹی میں پروجیکٹ ملا ہے, اسائنمنٹ وغیرہ بالکل ایسے ہی اپنے ٹیچر کی طرف سے کہ آپ اس بلڈنگ میں جائیں گے, وہ کب بنی, کیسے بنی, کون لوگ تھے جنہوں نے بنایا, بنانے کا کیا مقصد تھا, یہ پوری ڈیٹیل لا کر آپ مجھے دیں گے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. کسی بھی پرانی بلڈنگ تو ہمارے جسے ہیریٹیج بھی کہا جاتا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی. اور ہمارے کراچی میں تم نے نام سنا ہوگا موٹا پیلس. جی ہاں میں نے سنا ہے. اور یہ بلڈنگ غالباً 100 سال پرانی ہے اور بڑے معاملات سے وابستگی ہے اس بلڈنگ کی. ہاں میں نے اکثر اس کو سنا ہے. تو یہ اس بلڈنگ میں اس کو یہ کام ملا ہے کہ جا کے موٹا پیلس کا پتہ کریں کہ یہ اس کو بنانے کا کیا مقصد تھا, کن لوگوں نے اس کو بنایا ہے, کیسے وہ بنی. یہ 4th فلور ہے اس عمارت میں. ہاں 4th فلور ہے. 4th فلور موٹا پیلس کے. احمد یہ اپنے ایک دوست کو ساتھ لیتا ہے کمپنی کے حوالے سے کہ چلو یار ہیلو آئے رہے گی, 1 سے 2 ہوں گے, 1 سے بھلے 2 کہ ٹائم بھی پاس ہو جائے گا, میں اپنے ایک دوست کو ساتھ لے لیتا ہوں. یہ اپنے ایک دوست کو ساتھ لے کے اس عمارت کے پاس پہنچتا ہے. اب یہ عمارت کے قریب گیا ہے تو جو عمارت کے باہر جو چوکیدار بیٹھا ہوا ہے اس نے ان سے کہا کہ جی دیکھیں آپ بدظن ہو رہے ہیں اور ضد کر رہے ہیں کہ آپ نے اندر جانا ہے, اور میں آپ کو یہ تنبیہ کر رہا ہوں کہ آپ اندر نہ ہی جائیں تو بہتر ہے. بلڈنگ کے اندر ویسے میں نے دیکھا ہے لوگ جاتے نہیں ہیں, بلکہ اس کے اطراف میں جو اس کا لان ہے وہاں پہ لوگ گھومتے ہیں, وہاں تو کوئی منع نہیں ہے. بالکل ایسے, لیکن وہ لوگ ہوتے ہیں جو آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہیں, گھومنے کے لیے جا رہے ہیں, لیکن چونکہ اس کا یہ کام ہے, یہ ہسٹری کے لیے اندر جانا چاہ رہا ہے. ہاں یہ اس لیے اندر جانا چاہ رہا ہے کہ آیا کہ وہاں جانے کے بعد اسے پتہ چل سکے کہ یہ سب باریکیاں کیسے ہوئی ہیں. بہرحال یہ چوکیدار کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یار تم پریشان نہ ہو, میں اپنے جس کام سے آیا ہوں وہ کام کر کے ہی جاؤں گا. چوکیدار نے کہا کہ دیکھو اگر خدا ناخواستہ آپ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو اس میں میری کوئی ذمہ داری نہیں. اس نے بولا تم بے فکر ہو جاؤ یار, تم مجھے کیا ڈرا رہے ہو, بہرحال مجھے میرا کام کرنے دو. اس کا دوست بھی ساتھ ہے. دوست ساتھ, وہ بھی ڈر رہا ہے یا نہیں؟ وہ ابھی نہیں ڈر رہے, ابھی عمارت کے باہر ہی کھڑے یہ لوگ. بالکل ہاں, چوکیدار سے انہوں نے پرمیشن لی ہے. اب یہ دونوں مین دروازہ کھول کے یہ عمارت کی طرف جا رہے ہیں. اب تم نے دیکھا ہوگا کہ مین گیٹ جو ہے وہ مین گیٹ کے بعد جب ہم جائیں گے تو تقریباً 20 سے 25 قدم کے بعد اس حویلی یعنی جو عمارت ہے اس کا مین گیٹ ہوگا انٹر ہونے کے لیے. اب یہ دونوں دوست انہوں نے مین گیٹ کراس کیا. چوکیدار کو کراس کرنے کے بعد اب یہ جا رہے ہیں اس عمارت کے مین دروازے کی طرف. اب جب یہ دروازے کے پاس جا کے کھڑے ہوئے ہیں تو اس کا دوست اس سے کہہ رہا ہے کہ یار چوکیدار نے جو باتیں کی ہیں مجھے اس سے خوف آ رہا ہے. اس نے بولا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, میں تیرے ساتھ میں ہوں, تجھے کائے کا خوف آ رہا ہے. کہہ رہا تو پھر ایک کام کر, تو جا کے اندر دیکھ اور میں بلڈنگ کے باہر سے اس کا نقشہ دیکھتا ہوں. میں بلڈنگ کے ارد گرد گھوم کے اس کو چاروں طرف سے دیکھتا ہوں, تو جا کے اندر دیکھ. تو اس کا دوست اس سے کہہ رہا ہے اچھا میں سمجھ گیا, تو ڈر کی وجہ سے اندر نہیں جا رہا. کہہ رہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں. تو کہہ رہا پھر میرے ساتھ چل. کہہ رہا نہیں تو جا, میں تیرے پیچھے آتا ہوں. اس کا جو دوست تھا یہ باہر رہ گیا اور یہ اسٹوڈنٹ جو ہے یہ عمارت کے اندر داخل ہو گیا ہے. اس کا نام رضا ہے احمد. جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا نام ہے رضا احمد, اس کا نام ہے رضا. یہ عمارت میں داخل ہوا احمد. اب یہ فلور چڑھ رہا ہے. یہ 1st فلور پہ گیا, اس نے دیکھا ٹارچ اس کے ہاتھ میں ہے. 2nd پہ گیا, 3rd پہ گیا, 4th پہ پہنچ گیا یعنی لاسٹ 4th. یہ وہاں کھڑا ہوا ہے. اب جب یہ کھڑا ہوا ہے تو کیا دیکھ رہا ہے کہ پوری عمارت اندر سے ایسے ہو رہی ہے سائیں سائیں, یعنی ایک خوف کا عالم ہے, کھنڈرات اس کے دل میں.
یعنی ایک خوف کا عالم ہے, کھنڈرات. اس کے دل میں یہ آیا کہ یار دوست میرا باہر کھڑا ہے اور میں اکیلا یہاں کھڑا ہوں, تو ظاہر ہے اکیلا تو پھر اکیلا ہی ہوتا ہے. یہ فورتھ پہ کھڑا ہوا ہے احمد, یہ پوری بلڈنگ کا جائزہ لے رہا ہے, اور بلڈنگ کا جائزہ لینے کے بعد یہ جیسے ٹرن ہوا ہے احمد, تو کیا دیکھتا ہے, اس کے گھومتے ہی اس کا وہ دوست جو باہر رکا تھا وہ کھڑا ہوا ہے. اس نے اس کو ایک دم دیکھ کے چونک گیا, بولے ابے تو کب آ گیا؟ بولے لے جیسے تو آیا میں تیرے پیچھے پیچھے تھا. بولے اچھا؟ بولے ہاں. بولے یار اس کا دوست کہہ رہا ہے رضا سے, دیکھ رضا میری بات مان, ہم یہاں سے چلتے ہیں اور ہم سر سے کہہ دیں گے یار جو بھی ہوگا ہم لکھ کے دے دیتے ہیں, سر تو ہماری بات کو مان لیں گے. وہ کہتا ہے نہیں, ہم جس کام سے آئے ہیں وہ کام کر کے جائیں گے. رضا کہہ رہا ہے. رضا کا فون بجا ہے احمد, رضا کا فون بجا. رضا کا فون بجا. اب جب رضا کا فون بجا, رضا نے موبائل نکالا ہے. اب کیا دیکھتا ہے کہ یہ تو اسی دوست کا نمبر ہے جو اس کے ساتھ یہاں موجود تھا. اس نے دیکھا اور یہ سوچ رہا ہے کہ یہ مجھے کال کیوں کر رہا ہے, یہ تو میرے ساتھ ہی کھڑا ہوا ہے. اب جو گھوم کے دیکھا تو اس کا دوست موجود نہیں ہے. اس نے سوچا کہ شاید یہ اوپر نیچے کہیں چلا گیا. اس نے فون ریسیو کیا اور اس سے پوچھ رہا ہے اپنے دوست سے, ہاں کہاں چلا گیا تو؟ بولا میں کہاں چلا گیا, میں تو وہیں ہوں جہاں تو مجھے چھوڑ کے گیا تھا. بولا کیا مطلب, تو ابھی میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا. بولا نہیں, میں تیرے ساتھ کہاں کھڑا ہوا تھا, میں تیرے ساتھ نہیں کھڑا ہوا تھا. بولا اچھا تو ابھی کہاں ہے؟ نیچے سے اس نے پوچھا کہ نیچے سے اس نے پوچھا کہ تو ابھی اس وقت کہاں ہے. رضا سے پوچھ رہا ہے. رضا نے اس کو کہا میں تو فورتھ پہ ہوں. بولا میں فورتھ پہ کیسے آ سکتا ہوں, میں تو گراؤنڈ پہ کھڑا ہوں. رضا نے بولا کیا کہہ رہا ہے؟ بولا رضا نے کہا کہ دیکھ تو مجھ سے اس قسم کا مذاق نہ کر, خدا کی قسم مجھ سے مذاق نہ کر, میری جان نکل جائے گی, مجھے بالکل صحیح صحیح بتا. بولا میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی تک عمارت میں داخل ہی نہیں ہوا, میں تو عمارت کے باہر ہی ہوں. اب رضا نے یہ سوچا کہ اگر یہ باہر ہے تو وہ کون تھا جو ابھی میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا, اور تھا پھر کہاں گیا؟ احمد اس کا دماغ تھوڑا سا سمجھ میں آ رہی کہ کچھ ہے. اب یہ بھاگا ہے نیچے کی جانب, فورتھ سے اتر کے یہ تھرڈ پر آیا, در 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 سیڑھی اترتا ہوا جیسی آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے اس کا وہ ٹیچر جنہوں نے اس کو یہ کام سونپا ہے, جنہوں نے پروجیکٹ دیا ہوا ہے یہ رضا کو. یہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے, جیسی سینے سے اترتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے اس کے ٹیچر کھڑے ہوئے. کہتا ارے سر آپ. سر نے پوچھا کہاں جا رہے ہو رضا؟ بولا سر میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں نے بھی اوپر کیا دیکھا ہے. بولا کیا دیکھا ہے؟ بولا سر میں اپنے ایک دوست کو ساتھ لایا تھا, لیکن وہ تو باہر ہے, لیکن ہو بہو اسی شکل کا شخص میرے ساتھ اوپر فورتھ فلور پہ تھا. ٹیچر کہتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے, تم وہمی ہو گئے ہو, چلو جس کام سے تمہیں بھیجا گیا ہے تم وہ اپنا کام کرو. وہ کہتا نہیں سر مجھے اوپر جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے. کہتا کیوں ڈرو گے یار, آؤ میرے ساتھ, مجھے بتاؤ. احمد اس کے ٹیچر نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہے اور یہ اپنے ٹیچر کو لے کے جا رہا ہے فورتھ پہ, جہاں اس نے یہ سین جو اس کے ساتھ ہوا ہے یہ فورتھ پہ چڑھ رہا ہے. ٹیچر کا ہاتھ اس کی گردن میں ہے, گلے میں, یہ دونوں اوپر جا رہے ہیں اور بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں. ٹیچر اس سے کہہ رہا ہے دیکھو بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہوتا ہے پرانی عمارتیں ہیں, وہم ہوگا, اور تمہیں بلا وجہ کا وہم ہوا ہے. یہ باتیں کرتے ہوئے اوپر چڑھے ہیں احمد. اب جیسے ہی یہ فورتھ پہ یہ انٹر ہوئے ہیں تو رضا نے بولا سر میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہی میرے ساتھ سین ہوا ہے, یہاں میں کھڑا ہوا تھا اور یہاں پر. اب جب اس نے کہا کہ یہاں پر, تو کیا دیکھتا ہے کہ سر جو اس کے ہیں, وہ جو سر اس کے ساتھ اوپر آئے ہیں ان کے پیر تھرڈ پہ ہی ہیں اور ان کا وجود فورتھ پہ اس کے ساتھ موجود ہے. رضا نے جب یہ منظر دیکھا کہ پاؤں سر کے تیسرے فلور پہ ہی ہے اور ان کا جو دھڑ ہے وہ فورتھ فلور پہ ان کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. احمد بغیر کچھ بات کیے یہ وہاں سے بھاگا ہے. اب جب یہ بھاگتا ہوا نیچے آیا ہے, نیچے کی جانب آیا ہے, تھرڈ پہ آیا, اب یہ بھاگتا ہوا سیکنڈ پہ آیا. احمد جیسی بھاگتا ہوا آیا سیکنڈ فلور پہ یہ پہنچا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا وہی دوست اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس سے کہہ رہا ہے کیا ہوا رضا, کیوں پریشان ہے اور کیوں گھبرایا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے ارے گھبرانے کی تو بات ہے, تو میرے ساتھ اوپر بھی تھا, تو میرے ساتھ نیچے بھی ہے, تو مجھے تو گھبراہٹ ہوگی نا. تو کہتا ہے کیوں گھبرا رہا ہے, میں تو تیرے ساتھ یہاں کھڑا ہوا ہوں. اتنی ہی بات ہوئی ہے احمد کہ فورتھ فلور سے آواز آ رہی ہے, رضا یہ کس کی آواز ہے؟ یہ کس کی آواز ہے؟ یہ اس کے دوست کی آواز ہے. اس نے جب اوپر کی طرف دیکھا کہ یہ اس کے دوست کی آواز ہے جس کو اوپر سے آواز لگا رہی ہے کہ رضا تو کہاں ہے. تو
इसने ऊपर देखा उसका दोस्त इसने ऊपर देखा कि दोस्त मेरा ऊपर से आवाज दे रहा है। ये दौड़ता हुआ जीने की तरफ गया, इसने ऊपर देखा कि हाँ, अहमद आवाज रुक गई है। अब इसने ये सोचा कि दोस्त की आवाज ऊपर से आ रही है, तो जो मेरे साथ यहां सेकंड पे खड़ा है ये कौन है? अब ये जो घूम के इसको देखता है अहमद, तो जानते हो क्या देखता है? वो देख रहा है कि जो इसका दोस्त है उसकी आंखें गायब है अहमद, उसकी आंखें नहीं है, लेकिन वो शख्स खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है। अब जब ये मुस्कुरा रहा है तो इसने देखा कि नहीं, ये मेरा दोस्त नहीं है, ये कोई और शय है। ये दौड़ता हुआ नीचे की जानिब आया है अहमद, उससे जान छुड़ा के ये नीचे आया है। और तुमने देखा होगा अक्सर पुरानी जो इमारतें होती हैं वहां पर तुमने देखा होगा कि एक शोपीस के टाइप पे वो तस्वीरें जो लगती हैं, कुछ तलवार, कुछ नेज़े, कुछ ऐसी पुरानी एंटीक चीजें बाकियात होती हैं, हाँ, वो बिल्डिंग में लगी हुई होती है। तो इसी तरह दो तलवारें उस इमारत में जैसे क्रॉस में वो लगी हुई थी। इसके पास चूंकि कोई चीज तो नहीं है, इसने जान बचाने के लिए उसमें से एक तलवार निकाल ली है। उन दो तलवारों में से एक तलवार निकाली अपनी सेफ्टी के लिए, वो जो भी शय है उससे बचने के लिए अहमद इसने वो तलवार ली है और दौड़ता हुआ जा रहा है बाहर की जानिब, यानी मेन गेट की तरफ। अब ये भाग रहा है, जैसे ही भागा है अहमद, भाग के दरवाजा जैसे इसने खोला है तो क्या देखता है कि सामने खुद खड़ा हुआ है। इसने उसको देखा और उसको देख के ही पीछे हो गया। पीछे हुआ, ये खुद इंटर हुआ है अंदर। इंटर होने के बाद ये रजा से बातें कर रहा है। रजा, वो कह रहा है, जो आया है अंदर, वो कह रहा है मेरा नाम रजा है और मैं इस इमारत की छानबीन के लिए आया हूं। मेरा ये काम है, मुझे ये काम यूनिवर्सिटी से सौंपा गया है, मेरे टीचर ने मुझे यहां भेजा है और तुम मेरे को किसी काम में मुदाखलत नहीं करना, मुझे मेरा काम कर लेने दो। ये कह रहा है ये सारी बातें तो मैंने करनी थी, वो मुझसे मेरी ही बातें कर रहा है रजा बन के। वो उससे कह रहा है कि तुम कौन हो? वो सामने वाला कह रहा है कि मैं तो रजा हूं, तुम कौन हो? वो कहता नहीं, रजा तो मैं हूं, तुम रजा नहीं हो। अहमद इतनी ही बात हुई है, इतनी बात हुई है तो उसने तलवार जो उसके हाथ में थी, उसने जैसे इस्तेमाल किया है तलवार का, तो वहां पर कुछ भी नहीं है। बजाय इसके कि वो जो शख्स आया है उसको लगती, उसने तलवार मारी है, वहां कुछ भी नहीं। इसकी समझ में आ गया है कि इमारत में कुछ ना कुछ है। अहमद ये दौड़ता हुआ मेन गेट की तरफ भागा है। अब मेन गेट की तरफ जैसे ही भागा, इसने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के बाहर निकला है तो इसका वो दोस्त, वही दोस्त जो इसको इमारत में मिलता रहा, बाहर खड़ा हुआ है। उसने उसको बोला कि कहां भाग रहा है रजा? बोला हट जाओ, तुमने मुझे बहुत तंग किया, मैं समझ गया कि तुम कौन हो। बगैर कोई बात सुने अहमद उसने वो तलवार उसके पेट में बेबस्त कर दी। जानते हो क्या सोच के? क्या? ये सोच के कि ये वही शय है जो मुझे इमारत में तंग करती रही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि बाहर उसका दोस्त था जो अभी तक इमारत में दाखिल ही नहीं हुआ था। उसने अपने असली दोस्त को जो बाहर खड़ा हुआ था उसको मार दिया। इसने अपने असली दोस्त के पेट में तलवार उतार दी, ये सोच के कि ये कोई शय है। लेकिन जैसे ही उसके तलवार अंदर मारी है अहमद पेट में, तो उसके ब्लड निकलना शुरू हो गया और हैंड टू माउथ वो मर गया। और वो दोस्त कभी अंदर बिल्डिंग के गया ही नहीं। वो यही सोच रहा था ये वही शय है जो मुझे इमारत में तंग करती रही। यही सोच के उसने उसके पेट में तलवार उतार दी। लेकिन वो उसका ओरिजिनल दोस्त था जो बाहर ही रहा डर से। वो डर से इमारत में ही नहीं गया था और इसने बाहर निकल के उसके पेट में तलवार उतार दी। और फिर उसके बाद क्या होना था अहमद? पुलिस आई, उसको पुलिस कस्टडी हुई और जब वो बंद हुआ, पुलिस कस्टडी हुई, जब वो लॉकअप हुआ तो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है अहमद। तो उसने बताया नहीं पुलिस को कि मैंने ऊपर क्या क्या देखा? कौन यकीन करेगा? उसकी बात का कौन यकीन करेगा? सब ये सोच रहे हैं कि इसने मर्डर किया है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि क्यों किया है। तो फिर वो पुलिस वालों को ऊपर लेके नहीं गया? सबको लेके गया। उसका दोस्त टीचर ऊपर नहीं थे? कोई भी नहीं था। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए वो मौके पर आई है, उस जगह पर आई है, पूरी बिल्डिंग का उन्होंने सर्वे किया है, कोई चीज नहीं मिली, कोई शय नहीं मिली और ये कसूरवार साबित हुआ। वजह ये थी कि इसका जो दोस्त था वो बाहर ही रहा अहमद, डर से अंदर नहीं गया और वो जेल कस्टडी हुई। जेल कस्टडी में ही वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा और फिर उसको पागल खाने में डालना पड़ा और आज तक वो पागल ही है अहमद।